بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین بانیان اشرا کے تمام مرحومین عزاداری کے ساتھ تعاون کرنے والے، مجالس کا اہتمام کرنے والے، لنگر تقسیم کرنے والے، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن صلی علی محمد صلوات با جماعت باز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما بحق قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ و الصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ جو دل میں دعائیں ہیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ ہادی ہدایت اور ہادی کے عنوان پہ سلسلہ گفتگو کرتے ہوئے آج 8واں روز ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کی سب سے اہم ضرورت ہے ہدایت، اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں، بلکہ ہم نے اپنا عقیدہ زمانے کو بتایا ہے۔ کہ ہم نبی کے بعد ہدایت کے ایک سلسلے پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نظام مصطفیٰ لے کر تشریف لائے تھے، اس نظام کے ناظم کو علی مانتے ہیں۔ زبان بولنے کے لیے جو بندے خاموش ہیں، اور ہم ہادیان برحق جنہیں اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہم انہیں معصوم علی الخطا مانتے ہیں۔ وہ ہادی ہدایت دینے والے ہیں، ہم ہدایت لینے والے ہیں۔
ہدایت دینے والا اور ہوتا ہے، لینے والا اور ہوتا ہے۔ لینے والے میں اور دینے والے میں فرق قرآن نے رکھا۔ دیکھیں یہ دعویٰ صرف ہمارا ہے کہ ہمارے ائمہ ائمۃ الہدیٰ ہے۔ میں بڑے ہمارے امام ائمہ جتنے ہیں، ائمہ اہل بیت کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ بولیے 12 ہیں۔ وہ ہدایت کرتے ہیں اور وہ ہادیان برحق ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن ہماری ضد میں بندوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا، بناتے ہیں، بناتے رہیں گے۔ ہم سبیل امام حسین کی لگاتے تھے، بندوں نے ہماری ضد میں آ کے اب سبیلیں بھی لگانی شروع کر دی۔ شیعہ سبیل لگائے تو لکھتا ہے سبیل امام حسین، سنی سبیل لگائے تو لکھتا ہے سبیل امام حسین۔ سبیل لگتی ہی امام حسین کے نام سے۔ اب پتہ نہیں کن کن کے نام پہ یہ سبیلیں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، ہمیں تو خوشی محسوس ہوئی کہ آپ نے سبیل بھی ان کے نام پہ لگا لی اور آپ نے کالے رنگ کا جھنڈا بھی ان کے نام سے نکالا۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ سڑک پہ ان کے نام پہ ماتم کب شروع ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا آپ کی لگائی ہوئی سبیلوں کا کوئی بھی شیعہ مخالف نہیں، بلکہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ہم آپ کو جگہ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ لگائیں۔ لیکن اس فتوے کا کیا کریں گے جو آپ کے بڑے دے گئے تھے کہ یہ بدعت ہے؟ آپ کریں تو کوئی بدعت نہیں، ہم کریں تو بدعت۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں۔ صلوات پڑھیں، مطلب ماحول چیک کر۔ ہم نے کہا نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ صدیق اکبر علی ہے، ہم نے کہا نبی نے ہمیں بتایا ہے فاروق اعظم علی ہے، ہم نے کہا نبی نے ہمیں بتایا ہے خلیفہ نبی کا علی ہے، ہم نے کہا ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے بلا فصل علی ہے۔ بندوں نے ایسے ہی ہم سے ضد لگا کے بنانا بھی شروع کر دیا اور بتانا بھی شروع کر دیا، سب کچھ بنایا، لیکن یہ آج تک اپنے کسی بھی پیر کو ہاتھی نہیں کہہ سکتا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں۔ لوگوں نے اپنے مرضی کے لوگوں کو خلیفہ بھی کہا، امام بھی کہا، پریشان تو نہیں ہو گئے، امیر المومنین بھی کہا، لیکن کسی کو ہاتھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہاتھی ہدایت کرنے والا ہوتا اور ہدایت کوئی معمولی کام نہیں۔ پریشان ہے جی آپ، مجھے آپ سے واہ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے نعرے نہیں چاہیے۔ ساعت محرم ہو گئی ہے، پیغام پہنچ جائے تو آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں پیغام پہنچانے کی نیت سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہدایت کوئی چھوٹا کام نہیں، ہدایت کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ نے جو نمازیں ہم پہ واجب کی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ شکر ہے 5-6 بندے کو پتہ۔ ایک تو جب خطیب پوچھے تو آگے سے بولا کرو، اپنا مزاج بدلو، ہاں اپنا آپ
साहब मदीनतुल इल्म के मानने वाले, इल्म का इजहार किया करो यार, आपके बोलने से तकवीयत मिलती है। ये अपने आप को बदलो, खुदा ना अपने आप को चेंज करो। आप क्या हुआ कि जी हमसे ना पूछा जाए और हमसे ना कहा जाए और हमें ये भी ना कहा जाए कि दाद ना दो। ये काम छोड़िए, खतीब के साथ तावन कीजिए ताकि उसे पढ़ने का लुत्फ आए। थोड़ा तब्दील करें, हैदरी खतीब के साथ तावन कीजिए। नमाजें अल्लाह ने कितनी वाजिब की हैं, सलामत रहे। 5 नमाजें, वो नमाज चाहे शिया पढ़े चाहे सुन्नी पढ़े, नमाजें 5 हैं। 5 नमाजों में हर नमाज, फजर की नमाज हो तो 2 रकत, जोहर की हो तो 4 रकत, असर की हो तो 4, मगरिब की हो तो 3, इशा की हो तो। हर नमाजी खा वो शिया है खा वो सुन्नी, जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज चाहे हाथ बांध के पढ़े चाहे खोल के पढ़े, इसमें कोई लड़ाई नहीं। शियों के नजदीक जो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है वो भी मुसलमान है, चाहे वो हाथ सीने पे बांधे, चाहे सीने से नीचे बांधे, और चाहे पेट पे जेरे नाक बांधे। परेशान हो गए हैं। इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन की बड़ी जरूरत है। मुझे तो पता नहीं आपके इंग्लैंड के अंदर शायद कोई चौथा तरीका भी हो, 5वां तरीका भी हो। पूरी दुनिया में जहां कलमा पढ़ने वाले हैं तरीके वहां पे 4 ही हैं। पहला तरीका है यहां हाथ बांधना, दूसरा है थोड़ा सा नीचे करके बांधना, और तीसरा है ये नाक के नीचे वाला, चौथा है हाथ खोल के पढ़ना, जो शियों का भी है और मालकियों का भी। जो बंदे चुप करके बैठे, इमाम मालिक के मानने वाले जो उनके मुकल्लिद हैं, लफ्ज़ मुकल्लिद होता है, मुकल्लब नहीं होता। लोगों को यह भी नहीं पता, जो उनके मुकल्लिद हैं किनके, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते, शिया भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते। परेशान हो गए। लड़ाई इस बात की नहीं खोल के पढ़ने चाहिए कि बांध के पढ़ने पड़ जाएंगे। जो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है अहले सुन्नत है, हमारा वो भाई है। इबादत अल्लाह की करनी है, बंदों को राजी नहीं करना। तरीके 4 ही हैं। रुखसार जी अगर यूके में कोई 5वां मुतारफ हो गया तो काइंडली मुझे बता दीजिए, वरना मेरे इल्म में राजा इमरान इतना ही है कि 1 2 3 4 खड़े होके बता दूं जो बच्चे खामोश हैं। चौथा 4 तरीके हैं, 5वां अभी तक कहीं और मुतारफ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। किबला शायद हुआ सबसे 4 तरीके। शियों की निगाह में जो यहां हाथ बांधता है वो भी मुसलमान, जो थोड़ा सा नीचे बांधता है वो भी मुसलमान, जो नाक के नीचे बांधता है वो भी मुसलमान है। तो भाई पसली में दिल में गैरत हो तो इंसाफ करो। जब 3 वाला मुसलमान है तो चौथे वाला काफिर कैसे? पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके हैदरी अल्लाह सारे बोले जब 3 वाला मुसलमान है तो चौथे वाला काफिर कैसे? ये झगड़ा नहीं। अब नमाज चाहे शिया पढ़े चाहे सुन्नी पढ़े, हर नमाजी अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़ूं या छोड़ दूं? कितनी अहम है हदायत। अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह की इबादत में अपने आप को खड़ा करके, हाथ बांध के चाहे खोल के, पहले रोटी की दुआ नहीं मांगता। मुझे नहीं
مجھے اولاد دے, وہ یہ نہیں کہتا مجھے رزق دے, وہ یہ نہیں کہتا مجھے مکان دے, وہ یہ نہیں کہتا مجھے جاب دے. وہ کیا کہتا ہے؟ دعا وہ شیعہ بھی مانتا ہے, سنی بھی مانتا ہے. وہ پڑھتا ہے سورہ الفاتحہ, الفاتحہ سورہ الحمد. الحمد میں ایک دعا ہے. وہ شیعہ بھی مانگتے ہیں, قبلہ سنی بھی مانگتے ہیں. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. کیا دعا مانگی جا رہی؟ جو نمازی بیٹھے ہو میری بات کی تائید کرو. دعا مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں اولاد بعد میں مانگتا ہے, رزق بعد میں مانگتا ہے, نوکری بعد میں مانگتا ہے, پہلے مانگتا ہے ہدایت کی دعا. جب تک بولو گے نہیں میں جان نہیں چھوڑوں گا. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت پہ قائم رکھ ہمیں, ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم ترجمے سب کے سنانے پہ آؤں, فجر کی اذانیں ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ہمیں صراط مستقیم دکھا, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. جنہوں نے ترجمہ کیا صراط مستقیم پر چلا ابھی چلے نہیں, جو بندے چپ کر کے بیٹھے, جنہوں نے کہا صراط مستقیم دکھا ابھی دیکھا نہیں, جنہوں نے کہا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ انہوں نے دیکھ بھی لیا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو انہوں نے دیکھ بھی لیا اور وہ صراط مستقیم پہ کامزن ہو بھی گئے. انہوں نے کہاں سے دیکھا؟ ان کو یہ صراط مستقیم کی معرفت کہاں سے ملی؟ انہیں صراط مستقیم کی معرفت ملی ہے مجلس حسین سے, کیونکہ ان کے سامنے مجلس میں بیان کرنے والے ہر ذاکر حسین نے مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے سنایا کہ نبی سے صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ. پھر بندے نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. پوچھنے والے نے 70 مرتبہ پوچھا, ہر بار نبی بٹھاتے رہے. پھر اچانک مسجد نبوی میں ایک دروازہ کھلا. نبی نے کہا وہ کہاں گیا جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صحابی اٹھ کے کھڑا فرمایا صراط مستقیم نام ہے علی کی ولایت. سارے مل کے بولو گے ہذا صراط المستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب چاہے شیعہ مانگے چاہے سنی مانگے, مانگتا دعا ہدایت. پریشان تو نہیں ہو گئے؟
نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ہے ہدایت کی دعا، رزق کی نہیں، اولاد کی نہیں، دولت کی نہیں، شہرت کی نہیں، ہدایت کی۔ تو مسلمانوں آپ ہم سے سارے سوال آپ ہی کرتے ہو، کبھی ہمیں بھی موقع دے دو۔ پریشان ہو گئے ہو؟ جس اللہ نے یہ تعلیم مصطفیٰ کے ذریعے تمہیں دے دی کہ تم نماز میں مجھ سے ہدایت کی دعا مانگو، تو کیا اس نے کوئی ہدایت کا بندوبست نہیں کیا؟ سوال ہے جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے، کیا اس اللہ نے ایک صلوات پڑھی اونچی آواز کے ساتھ؟ تلاوت فرمائے، مجھے پتہ چلے آپ نے صلوات پڑھی ہے۔ ہر مسلمان ہدایت کی دعا نماز میں مانگا۔ بھائی عجیب بات ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ اللہ کہے دعا بھی مجھ سے مانگو اور وہ دعا قبول بھی نہ کرے؟ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، مسلمانوں کو تو اپنی دعا ویسے ہی بڑی قبول ہونے کی امید ہوتی ہے جی، یہ کہتے ہیں یہ دعا جو ہے یہ درجہ قبولیت پہ پہنچتی ہے اگر پہنچانے کا سلیقہ۔ پریشان ہو گئے اکثر مومنین منظر یعنی یہ کہتے نظر آتے ہیں بڑیاں دعاؤں منگیاں اللہ تو قبول ہی نہیں کرتا۔ کبھی یہ نہ کہنا تمہیں کیا چاہیے یہ تم سے بہتر مولا جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم مانگتے ہو لیکن تمہیں یہاں نہیں ملتی، لیکن آگے جا کے وہ تمہاری حسرت پوری ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی میں اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو اپیل کروں گا کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اس کے اول اور اس کے آخر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا، فرمان معصوم کا مفہوم ہے۔ مولا اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس کے اول و آخر میں درود پڑھا گیا۔ اور دوسری بات، دعا اگر اور جلدی قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنے باپ آدم کے طریقے پہ چلو۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی تھی؟ آدم نے وسیلہ دیا تھا 5 تن کا۔ دعا درجائے قبولیت پہ پہنچ گئی۔ دعائیں قبول کرنے کا کیا خوبصورت شعر ہے شیخ سعدی کا، ان کا لکھا ہوا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول۔ تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جن کی توجہ مجھے چاہیے، اور وہ میرے شیعہ بھائی نہیں، غیر شیعہ بھائی ہیں۔ ان کے علماء نے اپنی دعاؤں کو ہمیشہ محمد و آل محمد کے وسیلے کے ساتھ درجہ قبولیت میں بھیجا۔ تو اتنے عرصے سے مسلمان نمازیں پڑھے جا رہے ہیں
पढ़े जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, तो दुआएं मांग रहे हैं कि हमें हदायत कर सिरात मुस्तकीम की, तो क्या कोई तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई? इसका मतलब है हदायत जरूरी है। तो अल्लाह ने जो हाथी बनाकर भेजा था वो तो दुनिया से पर्दा फरमा गए। हम शियों ने तो उसके बाद अली को हाथी माना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम हमसे पूछते हो, मैं आज सवाल तुमसे कर रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास नबी के बाद हाथी कौन है? जो बंदे चुप हो, तुम्हारे पास नबी के बाद हाथी कौन है? जुमला भी पढ़ूंगा, राजा इमरान बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। ये बात मैंने एक मौलवी साहब से पूछी थी, उन्होंने आगे से कहा था एक कोई मुश्किल सवाल, नबी के पास हमारे पास हदायत करने के लिए कुरान है। तो मैंने कहा था ये कुरान ही कहता है कि कुरान हाथी जरूर है, लेकिन कुरान हर किसी को हदायत नहीं करता। पढ़ूंगा, कुरान हर किसी को हदायत नहीं करता। यह कुरान का फैसला। कुरान का दूसरा सूरा, सूरह बकरा, पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हदायत करता है मुत्तकियों को, यानी कुरान मुसलमानों को हदायत नहीं करता। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। कुरान मुसलमानों को हदायत नहीं करता, कुरान हदायत करता है मुत्तकियों को। कुरान हदायत करता है मुत्तकियों को। ए मेरा मुसलमान भाई, अगर तूने मोहम्मद के बाद कुरान को अपना हाथी माना है तो मेहरबानी कर, पहले साबित कर तू मुत्तकी है। अगर तू मुत्तकी है तो फिर एक मुत्तकियों का इमाम भी है। खुदा इन हाथों को सलामत रखे। वो मुत्तकियों का इमाम कौन है? वो अबू तालिब का बेटा अली है, वो यासूबुद्दीन है, वो अमीर अल मोमिनीन है, वो फातिह खैबर है, वो फातिह खंदक है, वो फातिह सफीन है, वो फातिह जमल है, वो अली है जिसके हाथ है हाथ यदुल्लाह है, जिसका चेहरा वजहुल्लाह है, जिसकी ज़बान लिसानुल्लाह है, जिसके आंख ऐनुल्लाह है, जिसके कान उज़ुनुल्लाह है, जिसकी मोहब्बत रहमतुल्लाह है, जिसका बुग़्ज़ लानत। जो चुप करके बैठे हो, जो है इमामुल मुत्तकीन, तू कहता है कि मुस्तफा के बाद तेरा हाथी कुरान है, कुरान करता है मुत्तकियों को हदायत। अगर तू वाक़या ही मुत्तकी है तो फिर हमारी तरह अपनी अज़ानों के अंदर मोहम्मद की रिसालत की गवाही के बाद तुझे कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह व इमामुल मुत्तकीन। इख्तियार करे। सारे बोलो तो जान छोड़ू। ओहो
بڑی بڑی ہستیاں نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں اونچی آواز کے ساتھ. یہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے عزادار مولا تمام کو رزق معرفت عطا فرمائے. بھائی قرآن اس کے لیے ہادی ہے جو متقی ہے. اب متقی کسے کہتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. علی متقی نہیں، علی امام المتقی. وہ ایک مولوی صاحب اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر الفاظ کا صحیح چناؤ نہیں رکھ سکے اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ تقوی بڑا ضروری ہے جی، اگر نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا تو وہ نہیں ہو سکتا. پہلی بات مولانا اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے. منبر پہ آنے کے لیے صرف علم نہیں چاہیے، عقیدہ بھی چاہیے. علی تقوی کا محتاج نہیں، تقوی علی کا محتاج. سارے مل کے بولیں گے ہاتھ اٹھا کے، تقوی ہے کیا؟ یہ جو دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھے سنتے تو یہ مفت ہے، چلے دعا بھی دے ہی دیں گے. مولا ان کو زندگی تندرستی عطا فرمائے. مجھے آپ سے فقط دعا چاہیے جتنی عزادار دیواروں کے سہارے کے ساتھ بیٹھے. پاس تو یہ جاتے ہیں جو آگے بیٹھے. بھائی یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی پوچھنا ہے تو مولوی سے نہ پوچھ. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہر. ظاہری تقوی ظاہر میں بتا سکتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں، کتاب بتا سکتی ہے. ظاہر مولوی صاحب کی زبان بتا سکتی ہے، باطن مولا کی زبان بتا سکتی ہے. راجہ عمران آج 8ویں مجلس ہو گئی اور پہلی مرتبہ مجھے 4-5 بندوں پہ دکھ ہوا. میرا دل کیا میں منبر چھوڑ کے ان کے پاس جا کے ان سے مصافحہ بھی کروں اور ان کی خیریت دریافت کروں کہ طبیعت مزاج ٹھیک ہے، کوئی پریشانی بیماری تو نہیں لاحق ہو گئی جو اس لفظ میں بھی تم نہیں بولے اور میں نے اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے سپرد کیا اور آپ پھر نہیں بول سکے. ظاہر مولوی کی زبان بتا سکتی ہے، باطن کی حقیقت مولوی کی زبان نہیں بتا سکتے. باطن کی حقیقت مولا کی زبان بتا سکتے. مولوی صاحب کی زبان مولوی کی زبان ہے، ملا کی زبان ملا کی ہے، مولا کی زبان صرف مولا کی نہیں. زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ ہو سارے ہاتھ اٹھا کے یہ 14 ہی لسان اللہ ہے. اور لوگ جو بندے چپ ہو ان کا منصب لسان اللہ ہے. یہ خود نہیں بولتے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ان کی چاہت اپنی چاہت نہیں، اس کی چاہت ان کی چاہت ہے. اس کا بولنا ان کا بولنا، اس کا بتانا ان کا بتانا. مولوی سے پوچھو گے تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا گناہوں کے پرہیز کا نام ہے تقوی. زندگی گزار، ٹھیک بتا رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. ظاہر اس کا یہی ہے. پریشان ہو گئے ہو بیٹا؟ ظاہر اس کا یہی ہے کہ جو تم زندگی گزارو وہ پاک ہو، پاکیزہ ہو. اس زندگی میں تمہارا ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرے. چپ کر گئے. تمہاری آنکھ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. تمہاری زبان کسی کی دل آزاری نہ کرے. تمہاری زبان جھوٹ نہ بولے. یہ ہے ظاہری تقوی کی علامت. اصل تقوی اس سے پوچھتے ہیں جس نے ہمیں اللہ بتایا. پڑھ دوں
ایسی باتیں نہ پوچھتے آج ہم تک نہ آتی. جب اللہ کے نبی نے کہا تقوی اختیار کرو، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ نبی نے مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے علی کو کھڑا کیا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے، مثل قدیر نبی نے علی کا بازو بلند کر کے کہا یا علی حبوں کا تقوی والایمان. پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے سلطانی راضی ہونے والا نہیں، چپ کر کے بھی بیٹھ جاؤ تو ناراض ہونے والا نہیں. میرے استاد شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے مجلس میں بندے نہیں بولتے عقیدے بولا کرتے. علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے، تیری محبت ہے تقوی، تیری محبت ہے تقوی. قرآن ہدایت کرتا ہے متقی کو. جب بندہ قرآن کھول کے قرآن پڑھتا ہے، قرآن ٹیسٹ کرتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں. اگر قرآن ٹیسٹ کرتا ہے، اگر پڑھنے والے کے دل میں ولایت علی ہو، محبت مرتضیٰ ہو، محبت مرتضیٰ ہو، محبت مرتضیٰ ہو، تو قرآن اپنے پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے، ورنہ قرآن لعنت دے دیتا. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولو گے تھک گئے بندے. متقی وہ ہے جو علی سے محبت کرتا. اگر علی سے محبت ہے تو پڑھ قرآن، تجھے ہدایت ملے گی. یہی تو وجہ ہے قرآن پڑھنے والے اکثر گمراہ ہیں. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے. قرآن پڑھنے والے گمراہ ہیں. کچھ لوگ کیوں گمراہ ہیں؟ وارث قرآن کو چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں. ہاتھی کے بغیر گزارا نہیں. اگر تو قرآن کو ہاتھی مانتا ہے تو پھر وارث قرآن کو ماننا پڑے گا. یہی تو وجہ ہے، ہم یہی تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن کے حافظوں نے وارث قرآن کو مانا ہوتا، کربلا میں حسین کے سحروں والے قتل نہ ہوتے. خدا ہائے کہنے والوں کو فضائل جیسے تمہارا دل ہے ویسے سنو، لیکن مصائب ویسے سنا کرو جیسے معصوم چاہتے. خدا ان اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کر. تمہارے ہاتھیوں نے تمہیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تمہارے ہاتھیوں نے تمہیں بتایا ہے ماں کے ساتھ کیا سلوک کرو. تمہارے ہاتھیوں نے تمہیں بتایا ہے والدین کے کیا حقوق ہے، ہمسائے کے کیا حقوق ہے، رزق کیسے کمانا ہے. جن کو تم ہاتھی مانتے ہو انہوں نے تمہیں زندگی گزارنے کا پورا نظام دیا. اب میں جملہ تمہارے رونے کے لیے نہیں، اپنی بخشش کے لیے پڑھ رہا ہوں.
रो पड़ेगा तो मेरी बख्शिश में इजाफा हो जाएगा। जिस इमाम ने तुझे, जिन आइम्मा ने तुझे जिंदगी गुजारनी सिखाई है ना, उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे गम में रोना कैसे। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे, खुदा रोने वालों को सलामत रखे। मासूम ने मजलिस में शिरकत की, जाकर ने मसाइब पढ़ा, मासूम का सहाबी साथ बैठा था। मौला ने उससे पूछा क्या वजह है, तुम मेरी जात की गुर्बत सुनकर रोया नहीं? उसने रुमाल पेश किया, मौला देखिए आंसुओं से भीगा हुआ है। मौला रो पड़े, फरमाया आंसुओं से ना भगो, ऐसे रो जैसे जवान बेटे की लाश पे बूढ़ा बाप रो। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे, खुदा रोने वालों को आबाद रखे, कभी ना रोए अपने गम में। अजरो को मौला आपको अजर अजीम अता करे। आज के मसाइब में बूढ़े ना रो सके तो कोई बात नहीं, बूढ़े ना रो सके कोई बात नहीं। आज के मसाइब में जवान ज्यादा रोए, क्योंकि मैं आज बरामदगी करवाऊंगा मेहंदी की। किसकी मेहंदी? हसन के यतीम की मेहंदी। करबला के 13 साल के शहीद की मेहंदी। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम तो अभी से मातम पे चढ़ गए हो। और मैं ज्यादा लंबा मसाइब नहीं पढ़ना चाहता, मैं क्योंकि इंतजार नहीं करवाना चाहता अली की बेटियों और बहुओं को। वो पर्दे में आ चुकी हैं। मजलिस हो शहजादा अमीर कासिम। पहले नंबर पे मेरी मिल्लत के जवानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हसन के यतीम का नाम सिर्फ कासिम नहीं, उलमाए तशय्यो ने इस शहजादे का नाम लिखा है शहजादाए अमीर कासिम। सवाल करो इसे अमीर क्यों कहते हैं? इसका बाबा अमीर हसन था, बेटा अमीर कासिम है। नबी के 2 बेटे थे, एक अमीर था। मातम करो ना जितने शिया बैठे। एक गरीब था, जो अमीर था उसे हसन कहा जाता है, जो गरीब है उसे हुसैन कहा जाता है। सवाल करो वो अमीर क्यों, ये गरीब क्यों? हसन अमीर इसलिए है कि हसन को 2 कफन मिले। हुसैन गरीब इसलिए है जिसकी लाश 3 दिन धूप में पड़ी। मातम 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 जितने जवान बैठे, खुदा रोने वालों के घरों को सलामत रखे। जुमला पढ़ दूं? रफीक जो हल्के के मातमी है ना, मैं सिर्फ उन्हें सामने रख के जुमला पढ़ने लगा। सैयदादा हसन अमीर इसलिए है कि इसकी लाश पे बहने रो सकी। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। हुसैन गरीब इसलिए है, बहन भाई की लाश पर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा रोने वालों के घरों को सलामत रखे। अगली वजह सुनो, पढ़ो अगली वजह। शहजादा कासिम को अमीर कासिम क्यों कहते हैं? ये वजह तू सुन के शायद हाय ना कहे, लेकिन पर्दे में बैठी मेरी माए बहनें बेटियां इस वजह को समझ के सार का मातम करेंगी। तू रो ना रो तेरी मर्जी, जुमला मैं अपनी बेटियों के लिए पढ़ने लगा। अमीर कासिम इसलिए कहते हैं कि करबला की तरफ रवाना होने वाली हस्तियों में ये वाहिद शहजादा है। हर जवान, हर बच्चा किसी ना किसी सवारी पे था। इतना नफीस था हसन का कासिम, जो मां के महमल में था। मातम करो ना जब बंदे शिया बैठे हुए। खुदा
जब इसने बाबा को खून की उल्टियां करते देखा, खुदा रोने वालों को सलामत रखे। इसे हुसैन ने भतीजा समझ के नहीं पाला। कायनात में दो भतीजे हैं जिन्हें दो हस्तियों ने बेटा समझ के पाला। पहली हस्ती तेरा नबी, जिसे अबू तालिब ने बेटा समझ के पाला। दूसरी हस्ती इमाम हुसैन, जिन्होंने जनाबे कासिम को भतीजा समझ के नहीं, जितना प्यार हुसैन अकबर से करते थे ना, उतना ही प्यार कासिम से करते। अल्लाह करे सैयद में पढ़ लूं ये बर्दाश्त कर ले। इतना प्यार था इमाम हसन से, इमाम हसन के यतीम से प्यार इतना था, इतना था, इतना प्यार था कि करबला मोहल्ला में हसन का कासिम शबे अशूर ख़यामगाह हुसैनी के पहरे पर, एक चचा है, दो भतीजे। चचा का नाम है अब्बास, एक भतीजे का नाम है अली अकबर, एक भतीजे का नाम है अमीर कासिम। पहरा देते हुए एक खेमे के बाहर खड़े होकर चच्चे और भतीजे आपस में गुफ्तगू कर रहे। अली अकबर लोग कहते हैं, चचा अब्बास, कल मैदाने जिहाद में नाना के दीन की खातिर सबसे पहले मैं जाऊंगा। हजरत अब्बास ने अपना हाथ हजरत अली अकबर के मुंह पर रखा। ना अकबर, ये बात ना करना, तू नूर है हुसैन की आंखों, तू चला गया तो मेरे आका की आंखों का। तुम्हें समझ नहीं आई? अकबर, तू चला गया तो मेरे आका की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। जब ये कहा ना हजरत अब्बास ने, तो जनाब अली अकबर ने कहा, तो फिर कहा अब्बास जाएगा सबसे पहले। शहजादा अली अकबर ने कहा, चचा ये बात न कीजिए, मैं अगर आका की आंखों का नूर हूं ना, तो आप आका की कमर का जोर पढ़ू जुमला कर मातमी इजाजत देते हो तो करोगे सर का मातम। अगर आप चले गए तो मेरे बाबा की कमर का जोर खत्म हो जाएगा। दोनों की बातें सुन रहा था हसन का यतीम, रोक कहता है, ना तू जाना ना चचा आप जाना, मैं ना किसी की आंखों का नूर हूं, ना मैं किसी की कमर का जोर हूं। कल मैं जाऊंगा, हुसैन सामने कहते, ना कासिम, तेरे जाने से मेरे दो नुकसान। मातम करो जितने शिया, खुदा आपका मातम कबूल करे, खुदा इन उड़ती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल करे। कासिम, मैं तुझे मक्तल में नहीं जाने दूंगा। 10 मुहर्रम जुमे का रोज 61 हिजरी, करबला का मैदान। हर शहीद को जल्दी थी मैं जाकर कुर्बान होता। जब भी जनाबे कासिम इमाम हुसैन के सामने आते, मौला फरमाते, कासिम तुझे कोई इजाजत नहीं, तू मां का लाडला है, तेरी मां ने तुझे बेटा समझ के थोड़ी पाला, तुझे यतीम समझ के पाला। माएं बेटों को पालती है। अच्छा, इस बात पे शायद ये जवान न रो सके, ये बच्चे जिनके बाल सफेद हैं, मेरी बात की तईद करना जितने बुजुर्ग बैठे हो। जिस मां का सुहाग उजड़ जाए ना, वो अपने बच्चों को सिर्फ पालती नहीं, वो अपने बच्चों के अरमान भी पालती। वो कहती है, तुम्हारा पापा तो दुनिया से चला गया, मैं तुम्हारी शादी करूंगी, मैं तुम्हारी खुशियां रचाऊंगी। होवे शिया
بچوں کے ارمان بھی پالتی ہے. جناب ام فروا نے قاسم نہیں پالا تھا. حسین فرماتے ہیں قاسم تیری ماں نے صرف تجھے نہیں پالا, اس نے تیرے ارمان پالے. میں کیسے دیکھوں کہ میری ماں کی جگہ پہ میری بڑی بھابھی کے ارمان خاک میں مل جائیں؟ میں تجھے اجازت نہیں دوں گا. جب اجازت نہیں ملی نا, شہزادہ آیا ماں کے خیمے میں, بہو علی کی, ماں قاسم کی, سوچا حسن کی. بادبیوں میں تمہاری جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں. وہ ایک نوحہ تم پڑھتے ہو نا, ماما تے کربلا دیا ماما, وہ نوحہ نہیں, وہ ہمارا عقیقہ ہے. جیسے ہی جناب قاسم خیمے میں داخل ہوئے, علی کی بہو نے قاسم کا چہرہ دیکھ کے پہلا سوال کیا, تو زندہ ہے؟ نہیں, بندوں کو سمجھ نہیں آئی. جسے سمجھ آئے اس کا ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے. آخری 2 منٹ کا مصائب سن لو, تو زندہ ہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے. کہا میرے پاس آ. قاسم یہ جو تویز تمہارے بازو کے ساتھ تیرے پاپا نے باندھا تھا نا, آج کھول. جناب امام حسن کے صاحبزادے جناب امیر قاسم نے تویز فرمایا, یہ تویز لے جا اپنے چچا کے پاس. امام کا خط امام کو پہنچا. جہاں علامہ ناصر صاحب کا جملہ نہ پڑھوں وہ اپنے آپ سے زیادتی کروں گا. جب میں شیعہ نہیں تھا تو میں نے یہ علامہ صاحب کا جملہ سنا تھا 2002 کے اندر. میں ساری رات روتا رہا. علامہ صاحب فرماتے تھے کہ لوگ بچوں کو تویز باندھتے ہیں حفاظت کے لیے. حسن تیری وفا پہ قربان جاؤں, تو نے بیٹے کو تویز باندھا. خدا تمہارا ماتم قبول کرے کہ رو پڑے. وقت کے امام پہ قربان ہونے کے لیے تعویذ امام حسین کے ہاتھوں میں آیا. پوچھو گے وہ تعویذ کیا تھا؟ وہ خط تھا امام کا, امام حسن کا. خط پڑھوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین ابن علی, تجھ پر میرا سلام. اگر آپ کربلا پہنچ چکے ہیں تو میرا یہ خط میرا بیٹا قاسم آپ کے پاس لا رہا ہے. خدا را میری قربانی قبول کر لے. اور شیعہ ہوئے تو ماتم واسطے تیاری کریں. حسین ابن علی کی چیخ نکلی, رو کے کہا اب بھائی کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. کہا چل قاسم میرے ساتھ خیموں میں. علی کی بیٹیوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے کہا ایک وصیت یہ ہے, ایک وصیت مجھے امام حسن نے کی تھی. کیا کہا تھا؟ فرمایا مجھے کہا تھا حسین جب میرا قاسم بڑا ہو جائے اپنی بیٹی کی شادی میرے قاسم سے کرنا. ماتم کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے. ماں کی حسرت تھی قاسم سہرے پہنے, ماں کی حسرت تھی میرے بیٹے کو مہندی لگے. آج بھی پاکستان کے اندر صرف
مدینے سے چلی تھی نا، ہر چیز لے کے چلی تھی سوائے بھائی کے کفن کے۔ ماتم کرو نا جتنے شیعہ بیٹھے ہو، ماتم 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 اچھا لگتا ہے جوان کی لاش میں۔ اگر نہیں تھی مہندی تو ہم تیری بات مان لیتے۔ کربلا میں پانی کی سبیل تھی؟ بولو، جواب دو مجھے جو بندے چپ ہو، تم جسے مانتی ہو تمہیں اس کی قسم۔ جو نہیں رو رہے مجھے جواب دو، کربلا میں پانی کی سبیل تھی تو تم کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ وہاں نہیں تھی۔ ایک ماں کی حسرت تھی میرا اصغر پانی پی لے، اس حسرت کو سامنے رکھ کے پانی پلاتے ہو نا، تو یہ بھی کسی ماں کی حسرت تھی میرا قاسم مہندی لگا۔ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کر، خدا رونے والوں کو سلامت رکھ۔ حسین ابن علی نے جیسے علی اکبر کو تیار کیا، ویسے ہی قاسم کے سر پہ امامہ باندھا۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں تو برداشت کر لے، رونے نہ آئے، رونے والی شکل بنا لے۔ میں کربلا کے اس شہزادے کا مسائل پڑھنے لگا ہوں، جس شہزادے کی مصیبتوں پہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں واحد شہزادہ تھا جناب قاسم، جس کا سن 13 سال کا تھا، جسے عباس نے اٹھا کے سین پر۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے، خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے۔ شہزادہ جیسے ہی گھوڑے کی زین پہ بیٹھا، فضا نے ماتم کر کے کہا او سیدانیو، او سیدزادیو، تم مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ قاسم حسن گھوڑے پہ کیسے لگتے تھے؟ ایسے لگتے تھے۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے۔ جناب قاسم نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، میدان میں پہنچے، رجس پڑا، تعارف کروایا، بالکل مہندی تیار ہے جناب قاسم۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لینا، جتنے شیعہ اسے جناب قاسم کی مہندی نہ سمجھنا، یہ فروا کے یتیم کا جنازہ ہے۔ ہم تابوت کیوں نہیں برآمد کرتے؟ اس لیے کہ پورا قاسم ملا ہی نہیں تھا۔ میدان میں آئے قاسم، ارزق ملعون کے بچوں کو فنار کیا۔ قاسم نے بڑی اچھی جنگ کی، ہوئے شیعہ تے ہون ہائے نہ کرے، اللہ لعنت کرے عمر